ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتا ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں فقیروں سے ہی کرتا ہوں تجارت اکثر، جو ایک پیسے میں لاکھوں کی دعا دیتے ہیں۔ انسان کے ذلیل ہونے کے لیے اللہ کی نافرمانی کافی ہے۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو تم سے محبت کرتا ہے وہ تم پر تنقید کرتا ہے اور تمہیں روک لیتا ہے، اور جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہاری تعریف اور ہر وقت تعریف کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ادب اس مقام تک لے جاتا ہے جس کو علم بھی نہیں جانتا۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب اور اچھی طرح استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے الہی، جو سلوک غصے میں تو ہم سے کرتا ہے وہ سارنگی کی آواز سے زیادہ خوشگوار ہے۔ تیرا بظاہر غصہ دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ تیرے غصے میں بھی شیرینیاں اور لطافت ہیں جو ہر ایک نہیں پہچان سکتا۔ اگر تیرے غصے کی حقیقت کا انکشاف ہو جائے تو عالم اگر رو رہا ہو تو خوشی سے ہنسنے لگے۔ ریاست چاہے ساری زمین میں پھیل جائے، اگر اس میں انصاف نہ ہو تو یہ ریاست شعلوں میں جل جائے گی۔ توبہ کانٹے کو گلاب میں، زہر کو شہد میں بدل دیتی ہیں۔ انسان کو مرنے سے موت ہی بچاتی ہے۔ کوئی اللہ کو پہچاننے والا ایسا نہیں جو مصائب کے مکتب سے فارغ التحصیل نہ ہوا ہو۔ عشق اور محبت کرنے والا ہی دنیا کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ انسان کا مقام جو بھی ہو اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ سب کہنے والا سکون سے محروم رہتا ہے۔ ذکر کے علاوہ زبان کی تربیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جہالت ہمیشہ اندھی ہوتی ہے۔ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ غور کرتے ہیں اور نجات پا جاتے ہیں۔ اپنے اندر سیدھی راہ کا ہونا اچھی بات ہے۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے، ہر رقص پاگل پن ہے اور ہر عبادت بوجھ ہے۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ ایک روشنی انسان کے اندر ہوتی ہے، جب یہ خوب روشن تیز ہوتی ہے تو زندگی کے سبھی رنگ روشن لگتے ہیں۔ اگر یہی روشنی دھیمی پڑ جائے تو زندگی کے بھی سب رنگ بے نور لگتے ہیں۔ اسی روشنی کا نام امید ہے۔ خاموشی کی تہ میں چھپا لو ساری الجھنیں، شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتا۔ جاہل کی بکواس پر خاموش رہنا بھرپور جواب ہے۔ اپنی ذات میں ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، ایک آدھا قطرہ آپ پر بھی آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا
یا دل سے اتر جانا؟ نیند اور موت میں کیا فرق ہے؟ کسی نے جواب دیا، نیند آدھی موت ہے اور موت مکمل نیند ہے۔ ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دے نہ دے سایہ ضرور دیتے ہیں۔ یوں ہی نہیں ملتی راہی کو منزل، ایک جنون سا دل میں جگانا پڑتا ہے۔ پوچھا چڑیوں سے کیسے بنا آشیانہ تو بولی، بھرنی پڑتی ہے اڑان بار بار، تنکا تنکا اٹھانا پڑتا ہے۔ خواہش رکھ بلبل بننے کی، نہ سوچنا کبھی عقاب کا۔ شکاری خود شکار ہوتا ہے ایک دن، اور بلبل کو ڈر نہیں حساب کا۔ مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، زندگی میں انہی کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں۔ یہی سلوک ہے اگر آدمی کا آدمی سے، عجب نہیں کہ دنیا میں آدمی نہ ملے۔ جب کوئی اچھا لگنے لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں فراخ دل ہوتی ہے، عیب نظر آتے ہیں مگر نظر انداز کر دیتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ مسلمانوں کی ذلت غریب ہونے سے نہیں، اسلام سے غافل ہونے سے ہے۔ اطمینان قلب ذکر میں ہے، لوگ اسے فکر میں تلاش کرتے ہیں۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں میری اوقات نہیں یارب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ الفت بدل گئی کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی۔ اپنا قصور دوسروں کے سر پر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ ایک لمحے کی خطا پر چشم شب بیدار کا روئے جانا روئے جانا روئے جانا عشق ہے۔ جب دنیا کا ہر تعلق بے سکونی کا باعث بننے لگے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کا نئے سرے سے جائزہ لے لینے کی ضرورت ہے۔ جو ٹیڑھا ہے اسے پھینک دیا جاتا ہے، اور جو سیدھا ہے وہ کام آ جاتا ہے۔ ہمیں اسی سے ڈرنا چاہیے جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر کا قلم ہے۔ ہماری تقدیر کا قلم لوگوں کے نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کرتا ہے۔ اصل غریب تو وہ ہیں جن کے پاس پیسوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قربان ہو جاؤ اس غم کے جس نے تمہیں اللہ کے قریب کر دیا۔ اللہ ہی تو ہے رازدار ہماری کپ کپاتی ہوئی دعاؤں کا۔ جہاں اسلام طریقہ حیات نہیں، وہاں جہالت، اخلاقی پستی اور ظلم کا راج ہوتا ہے، پھر چاہے وہ مسلم معاشرہ ہی کیوں نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ کی ہوس ہے، لیکن رب کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے۔ دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے آگے رکھنا چاہیے۔ جب رات شروع ہوتی ہے، عاشق اللہ سے محبت کی وجہ سے بیدار اور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ بندہ بہتر ہو جائے تو واقعات بہتر ہو جاتے ہیں اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ بندہ اگر بد ہے تو بادشاہ بن کر بھی بد رہے گا۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور مذہب کی خاطر مر مٹ جائیں گے، لیکن مذہب ہی کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔